بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ایک اضطراری کیفیت میں ہیں کئی دنوں سے کہ ہمارے مدرسے کے ایک استاد اور دفتر کے ناظم حضرت مولانا مفتی عبدالوحید صاحب جمعرات والے دن مغرب کے بعد دینا جاتے ہوئے راستے سے اغوا کر لیے گئے، اور وہ دو ساتھی تھے ایک موٹر سائیکل پہ، انہیں اغوا کر لیا گیا، اور دوسرے ساتھی کو جو کہ مدرسے کے استاد ہیں حضرت مولانا شیرزادہ صاحب، انہیں موٹر سائیکل دیا اور وہاں ہی رکنے کے لیے چند منٹ کے بعد کہا، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں موٹر سائیکل لے کے۔ ان کی شناخت، ان کی بتائی ہوئی بات، ان کا بتایا ہوا حلیہ کہ کالی وردیاں، گنے، سفید گاڑی، یہ ان کا بتایا ہوا حلیہ ہے۔ اب ہم ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے کہ کس کو اس کا ذمہ دار بنانا ہے، اس لیے نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے اور اپنی زبان سے اس لیے نہیں نکال رہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ضلع کی انتظامیہ، جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچے۔ ہم نے ایک ہفتہ ان کا انتظار کیا، آج ضلع بھر کے علماء اور مدرسے کے پرانے فضلاء اس بات کو دل میں، دماغ میں، اس تشویش کو بڑے زور سے لیے ہوئے ہیں، بہت زور سے یہ دل دماغ میں یہ ایک سوال لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کا قصور کیا تھا، کیا انہوں نے جرم کیا ہے، اور اس جرم اگر کوئی کیا ہے تو پھر اس کا قانون کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ کیا کچھ لوگ قانون کے پابند ہیں اور کچھ کو لاقانونیت کی اجازت ہے اس ملک میں کہ جس عزت دار، جس شریف آدمی کو چاہیں وہ اٹھا کے لے جائیں اور بغیر قصور بتائے؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نیا ہوا ہے، پورے ملک میں ہو رہا ہے، اور اس پہ لوگ بہت بول رہے ہیں، اور کانوں سے اس بات کو سن لیں کہ کیوں اس طرف کان نہیں آ رہے کہ جو قانون کہتا ہے ہم وہ کریں۔ اب جو ہے یہ مشاورتی اجلاس ہوا، اس میں مفتی عبدالوحید صاحب کے اغوا کی پرزور مذمت ہم نے کی، اور سیاسی زعماء ریاستی اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ مفتی عبدالوحید صاحب کو فی الفور بازیاب کروایا جائے۔ ہم پرامن اور محب وطن شہری ہیں، اور بالخصوص قانون پاکستان کی پاسداری پر عمل کرتے ہوئے فی الحال خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 30 سالہ ریکارڈ ہے اس ادارے کا، اس ادارے کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، اس کے اندر پڑھنے پلنے والے لوگ جوان ہو چکے، اور وہ اپنی جگہوں پہ جا کے خدمات میں لگے ہوئے، ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک بچہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ثابت نہیں ہو سکا آج تک، الحمدللہ۔ 30 سالہ ریکارڈ ہے ہمارا کہ کوئی ایک طالب علم، کوئی ایک استاد کسی سرگرمی میں، ہم روڈ پہ ہیں، ہم سر عام رہتے ہیں، ساری دنیا ہمارے پاس آتی جاتی ہے، تو یہ ہماری شرافت۔ کئی دفعہ انہوں نے ہمیں تنگ کیا، کبھی فور شیڈول، کبھی قربانی کی کھالوں کی اجازت نہیں، کبھی زبان بندیاں، کبھی کیا، صبر کیا ہم نے۔ اور اگر آپ اب ان باتوں سے آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم بھی اس سے بڑھ کے اب سوچیں گے، اور ہماری خاموشی کا معنی ضرور لے لینا، اور وہ معنی یہ نہ لینا کہ ہم خاموش ہو گئے تو بس چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا رابطہ ہوا قائد وفاق حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب سے، وہ بھی اب میرے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے بھی 1-2 دن کا ٹائم لیا۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ ہوا، ان کی طرف سے آج صبح بھی پیغام آیا کہ مظفر گڑھ کی کانفرنس سے میں فارغ ہو کے آتا ہوں تو پھر فوراً اس پہ بات کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان ہیں، انہوں نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میرے پاس وفد بھیج دیں علماء کا 6 بجے ملنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر حرکت میں آئیں گی، پھر رولا ڈلے گا۔ آپ کو پتہ ہے، جب پتہ ہے تو پھر اپنے یہ مضموم مقاصد جو ہیں یہ کہیں اور جا کے پورے کریں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، مدرسوں والے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے، یہ بار بار یہ درخواست ہے۔
مفتی عبدالوحید صاحب کے اغوا سے مذہبی حلقوں اور ارباب مدارس اور جمعیت علماء اسلام میں گہری تشویش اور افسوس پایا جا رہا ہے۔ مفتی عبدالوحید صاحب کے اہل خانہ غم سے نڈال ہیں، بالخصوص ان کے والدین اور ننھے بچے صدمے سے کافی بیمار پڑ چکے ہیں۔ جلد از جلد ان کی داد رسی کی جائے۔ ہم لوگ اس وقت اپنی قیادت وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اکابر جو حکم دیں گے ہم وہ راستہ اختیار کریں گے۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار ضرور ہمارے مطالبات کو پورا کریں گے۔ پھر درخواست ہے، اور میں یہ سارے میڈیا کا سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں اس بات پہ کہ آپ حضرات تشریف لائے، اور یہ ملک کے طول و عرض سے یہ علماء کا صرف مشاورتی اجلاس تھا۔ اس بات کو ذرا نوٹ اچھی طرح کر لے رضوان بھائی بھی، کہ یہ مشاورتی اجلاس صرف علماء کا رکھا گیا تھا، اور یہ تھوڑا سا مخصوص علاقہ ہے، تو ہم اس دائرے کو وسیع کریں گے اور پھر یہ بات پنجاب تک بھی لے کے جائیں گے اور ملکی سطح تک بھی لے کے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نے انتظار کیا ہے، جمعے والے دن کی ہماری FIR ہے، اور آج جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ بدھ کا دن آ گیا ہے، کل پھر جمعرات ہے، اور ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوئی کہ مفتی صاحب خیریت سے ہیں، کس کے پاس ہیں۔ اب ہمارے ساتھ لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کچے کا ڈاکو ہے اور کوئی کہتا ہے پکے کا ڈاکو ہے۔ اب ہم کیا معنی لیں ان باتوں کا؟ کیا اس کا معنی مفہوم ہمارے پاس آئے گا؟ ہم اس وقت پریشان ہیں اور اس کے والدین پریشان ہیں۔ برائے کرم اس پہ متوجہ ہوں، اور جو آئے ہوئے پورے اس قرب و جوار سے علماء کرام ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سر ایک سوال چھوٹا سا جی کہ یہ واقعہ جب پیش آیا شام کے وقت، جس طرح بتا رہے ہیں کہ موٹر بائک پہ ہوا، جی، کیا آپ نے وہاں سے کوئی CC فوٹیج یا کوئی ایسے؟ وہ ہم نے اس وقت معلومات لی، CC فوٹیج تو بعد کی بات ہے، ہمارا بندہ ساتھ تھا، کوئی بچہ ساتھ نہیں تھا، ہمارے مدرسے کا سینئر استاد ان کے ساتھ تھا۔ گاڑی ایسے انداز میں کھڑی کی کہ ادھر جو الکوثر بیکری ہے ان کے کیمرے نہیں پہنچ سکتے، کیمرے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، رات کا وقت تھا، اور ہمارا ذمہ دار آدمی ساتھ ہے۔ اور ادارے جیسے ہماری پولیس ہے یا اس طرح سے آپ نے کسی سے اگر بات کی ہے تو انہوں نے اس حوالے سے آپ کو کیا یقین دہانی دلائی ہے؟ پولیس نے تھانے چوکی دینا چوکی نے تو بہت اچھا تعاون کیا ہے، اور یقین دہانی کے طور پہ افسوس ہے اس بات کے کہ وہ ہمیں معذور لگے ہیں۔ تو آپ نے کیا DPO صاحب سے رابطہ کیا ہے اس معاملے؟ DPO صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہ FIR ہمیں دی کہ یہ دیکھ لو ہم نے FIR آپ کی کاٹ دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہ میں نہ میرے ضلع کی ایجنسیاں اس سلسلے میں ہم انوالو نہیں ہیں۔ اب پھر وہ انوالو نہیں ہیں تو یہ جاننا کس کے ذمہ ہے؟ ہم تو ان کو اپنے ضلع کی اتھارٹی سمجھتے ہیں، DPO ہمارے ضلع کی اتھارٹی ہے، سارے ضلع کا مالک ہے DPO، تو ان کے تو علم میں ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے آگے بتانا ان کی کوئی مجبوری ہے۔ ابھی آپ کا علماء کرام کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے، تو اس میں آگے کا کیا لائے؟ ہاں، آگے کا لایا عمل یہ طے ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہی فارغ ہوں گے کانفرنس سے 1 جون والی سے، پھر حتمی کریں گے، اور آج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمیں پروگرام دیں گے، اور قاری حنیف جلندری صاحب جو ہمارے ناظم وفاق پاکستان ہیں وہ اس کا جو ہے وہ ہمیں پروگرام دینے والے ہیں، ان تک ہم نے ساری بات پہنچا دی ہے، پھر اس کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔